بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ کون سے حالات ہیں جب نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ان حالات میں کبھی بھول کر بھی نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نماز کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر معمول کیا ہے۔ چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اور نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اس صورت میں وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غالباً نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں ہے، تفریط تو بیداری میں ہوتی ہے۔ یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی بھی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی۔ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز ہی اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسے کہ شرح المستقبی میں ہے کہ اس سے نیند کا نماز پر فوقیت دینے کا وہم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث میں نماز جیسے عظیم فریضے کو بہترین انداز میں خشوع و خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات مقرر پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقرر وقت کے اندر کسی بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو باوجہ انسان کے نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر انہیں نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھنٹوں کے بل چل کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جائے اور پھر کسی کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں اور خود کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کی گٹھڑی ہو، ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو جماعت میں کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی صورت میں شریک نہیں ہوتے، اور جان کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ فقہ ابو حنیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے سب افعال اور رکوعات پورے ادا کر سکیں۔ نمبر 2، پیشاب اور پخانوں کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پخانے کا تقاضا شدید ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمہ ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا، لیکن اگر وقت تنگ ہو، اس طور پر اگر وضو میں مشغول ہو تو نماز کا وقت ختم ہو جائے تو پہلے نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ سب سے زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ صورت مصلوبہ میں چونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں ہے، اس لیے پہلے پیشاب پخانہ استنجا سے فارغ ہو کر وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ پیشاب پخانہ آئے
ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ذیل میں چند حدیث کی نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا، آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پخانا لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں تانک چھانک کرے بغیر اس کے اجازت کے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو گویا وہ اس میں داخل ہو گیا، اور کوئی امامت جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے لیے دعا بندہ کرے مقتدیوں کو چھوڑ کر۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اور کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب پخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو اور تم میں سے کسی کو پخانے کی حاجت ہو تو پہلے رفع حاجت کر لے۔ نمبر 3، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلے کھانا کھا لیں۔ اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اگر نماز کے لیے کھانا کھانے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں مشغول رہے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور پھر نماز پڑھ لیں تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو لے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے میں پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے میں پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت بھی ہو۔ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ شریعت کامل ہے اور انسانی کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے، آمین۔